یمامہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے۔ یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ یمامہ میں ایک ڈاکو جس کا نام جہدر تھا، اس نے علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ علاقے کے سبھی لوگ اس ڈاکو سے بے حد خوفزدہ تھے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر یمامہ کے گورنر کو پہنچی تو اس نے ڈاکو کو پکڑنے کا حکم دیا، لیکن ڈاکو بہت چالاک تھا، وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا اور دن بدن وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی۔ حجاج انتہائی ظالم شخص تھا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ ایک آدمی کیسے سارے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا رکھ سکتا ہے۔ اس نے فوراً یمامہ کے گورنر کو حکم دیا کہ اس ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ یمامہ کے گورنر نے بہت کوشش کی لیکن ڈاکو اس کے ہاتھ نہ آیا۔ حجاج کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، اگر تم ڈاکو کو نہ پکڑ سکے تو میں تمہیں گورنری سے معزول کر دوں گا۔ گورنر نے کچھ نوجوانوں کو ڈاکو کے روپ میں جہدر کے پاس بھیجا۔ جوانوں نے کہا، ہم ڈاکو ہیں اور چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ہم نے تمہارا نام سنا تھا کہ تم ایک بہت بہادر ڈاکو ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس چلے آئے۔ اگر تم راضی ہو تو ہم مل کر ڈاکے ڈالیں گے۔ جہدر تیار ہو گیا۔ انہوں نے مل کر چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالنے شروع کیے اور سامان لا کر جہدر کو دے دیا کرتے تھے۔ جہدر کو اب ان پر مکمل اعتماد ہو چکا تھا۔ ایک دن جب جہدر سویا تو نوجوانوں نے مل کر اسے باندھ دیا اور گورنر کے پاس لے جانے لگے۔ علاقے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ دیکھیں اتنا خطرناک ڈاکو کیسا مضبوط اور لمبا چوڑا ہوگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ ڈاکو عام سا دبلا پتلا سا انسان تھا۔ ڈاکو کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج کو اسے دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ اس کی آنکھیں غصے میں سرخ ہو گئیں۔ اس نے گرج کر پوچھا، تم جہدر ڈاکو ہو؟ وہی ڈاکو جس نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ جہدر نے بہت اعتماد سے کہا، جی میں ہی جہدر ہوں۔ حجاج نے کہا، تمہیں کس بات نے ڈاکو بنایا؟ ڈاکو نے کہا، لوگوں کی بزدلی اور میرے برے حالات نے۔ حجاج حیران رہ گیا کہ اس آدمی میں کتنا اعتماد ہے، یہ موت کے منہ میں کھڑا ہے اور انتہائی بے خوف و خطر جواب دے رہا ہے۔ حجاج نے کہا، تمہیں اپنی موت سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈاکو نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ میں قتل نہیں کیا جاؤں گا۔ حجاج نے کہا، چلو تمہاری بہادری کا امتحان لیتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کروا کے دیکھتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا، میں ہر قسم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ حجاج نے کہا، لیکن یہ امتحان تمہارے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ لیکن ڈاکو بضد رہا کہ وہ مقابلہ ہی کرے گا۔ حجاج نے کہا، یہ مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہوگا بلکہ ایک بھوکے شیر سے ہوگا، اور تمہیں صرف ایک تلوار دی جائے گی۔ اگر تم بچ گئے تو تمہارے لیے معافی ہے۔ جہدر تیار ہو گیا۔ جہدر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ایک شیر کو 3 دن بھوکا رکھا گیا۔ حجاج اپنے وزراء کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آیا۔ تمام شہر بھی یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ حجاج نے شیر کے پنجرے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ پنجرہ کھول دیا گیا۔ جہدر کو پنجرے میں دھکیل دیا گیا۔ شیر انتہائی بھوکا تھا۔ اس نے اپنے شکار کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کیا۔ لوگوں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جہدر ایک طرف ہٹ گیا۔ شیر کا سر پنجرے کی دیوار سے ٹکرایا۔ شیر زور سے دہاڑا۔ لوگ اپنی سانسیں روکے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ شیر جیسے ہی پلٹا، جہدر تیار کھڑا تھا۔ اس نے شیر پر زور سے وار کیا، لیکن وار زیادہ شدید نہیں تھا۔ شیر زخمی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور وہ گرجدار آواز سے دہاڑ رہا تھا۔ شیر انتہائی غصے میں تھا۔ اس نے جہدر پر چھلانگ لگا دی۔ جہدر نے پھرتی سے شیر کی گردن پر وار کیا، لیکن اس دفعہ وار اتنا زوردار تھا کہ شیر کا سر کٹ کے گردن سے جھولنے لگا۔ لوگوں نے فلک شگاف نعرہ لگایا۔ جہدر پنجرے سے باہر آیا۔ اس نے حجاج سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ وعدہ کر کے نہیں توڑتے، تو کیا اب میرے لیے معافی ہے؟ حجاج نے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط پہ کہ آئندہ تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے۔